بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مختصر سے بڑے اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں قومی اسمبلی کے ذمہ دار فلور سے ایک MNA صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ مسجد اقصیٰ یہودیوں کا حق ہے اور مسجد حرام جس طرح مسلمانوں کے لیے ہے تو یہ مسجد ان کو دے دی جانی چاہیے تاکہ یہ ڈیبیٹ ختم ہو جائے، اور اس طرح وہ سبز باغ دکھا رہی تھیں کہ کس طرح امن اور آشتی اور اتحاد لایا جا سکتا ہے۔ بعض میں اگرچہ PTI کے کچھ پیجز سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈبنگ کی گئی ہے، لیکن اب تو یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ حقیقت حال کیا تھی۔ لیکن اگر ہم کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو پہلے اسرائیل کے جہاز کا پاکستان میں لینڈ کرنا، اس کے بعد آسیہ مسیح کے کیس میں نرمی دکھاتے ہوئے اسے کلین چٹ دینا، اور اب اس کے بعد قومی اسمبلی کے فلور سے یہودیوں کو نوازنے کی یہ باتیں کرنا اور ایسی تمہید باندھنا جس کا مقصد یہ ہے کہ گویا اسرائیل کو اب تسلیم کر لینا چاہیے ایک سٹیٹ کی حیثیت سے، یہ انتہائی خطرناک کڑیاں ہیں اور یہ انتہائی خطرناک باتیں ہیں جو نظریہ پاکستان کو تھریٹ کر رہی ہیں۔ لہٰذا میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے مسلمانان عالم کا عقیدہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے۔ 4 سپارے کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس روئے زمین پر پہلا عبادت خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا جو بڑا برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس کے 40 سال کے بعد دوسرا عبادت خانہ اس دنیا میں مسجد اقصیٰ کے نام سے تعمیر ہوا۔ تو ظاہری بات ہے اس کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر اس کے بعد جس طرح خانہ کعبہ طوفان نوح کے بعد زمین میں روپوش ہو گیا اور اس کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا۔ تو اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی کیونکہ ہمارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے لہٰذا اس وجہ سے اس پہ ہمارا حق ہے، اور وہ یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصے تک اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھائی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اب آپ اپنا قبلہ مسجد حرام بنا لیجئے۔ لیکن یہ بات آن دا ریکارڈ ہے اور تمام مذہبی کتابوں میں موجود ہے کہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ خانہ کعبہ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو بنایا تھا تو اس وقت تمام انبیاء کرام کو یہ حکم دیا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا اے ابراہیم اعلان کر دیجئے کہ اب جتنے لوگ ہیں وہ سارے خانہ کعبہ کا حج کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد آئے، وہ خانہ کعبہ کا حج ہی کرتے رہے، کسی نے مسجد اقصیٰ کا حج نہیں کیا۔ لہٰذا حج کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا وہ قبلہ اول ہے کہ جس کی نگرانی کی ذمہ داری بھی مسلمانان عالم کی ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بیان کر دیا کہ کسی بھی مسجد کا کسٹوڈین یا کسی بھی مسجد کا متولی کوئی بھی غیر مسلم کافر اور مشرک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو بھی یہ آواز لگا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ یہودیوں کو دے دینی چاہیے، اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصیٰ یہودیوں کے لیے مقدس مقام تھا، تو اس وقت وہ ایز اے مسلمان کنسیڈر ہوتے تھے کیونکہ وہ انبیاء پہ ایمان لاتے تھے اور تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ لیکن آج کی اس ڈیٹ میں نہ یہودی مسلمان ڈکلیئر ہو سکتا ہے نہ عیسائی مسلمان ڈکلیئر ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، اور وہ کفر یہ ہے
کہ انہوں نے کہا کہ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ رسولوں کو نہیں مانتے، تو ایسا ہر شخص جو حضرت موسیٰ کو مانے یا حضرت عیسیٰ کو مانے اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، اس پہ لفظ مسلم کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی روئے زمین پہ مسجد جو ہے اس کا متولی اور اس کا نگران کوئی کافر نہیں بن سکتا۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کے متولی اور مسجد اقصیٰ کے نگران وہ مسلمان ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ کہا بے شک ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اور حضرت ابراہیم سے اپنی نسبت جتانے کے حقدار نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، کیونکہ وہ کفر کر چکے ہیں۔ فرمایا ھذا النبی والذین آمنوا، ان کے نگران، ان کے ساتھ نسبت کا حق رکھنے والے وہ یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالورز اور ان کے امتی ہیں۔ تو اس آیہ پاک میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصیٰ ہو، کسی بھی مسجد کا نگران کوئی یہودی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ جو یہودیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ملک پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھ کے وہ یہودیوں کے حق میں گفتگو کرتے ہیں یا ان کے لیے زمین ہموار کرنا چاہتے ہیں، وہ جان لیں کہ یہ ملک جس نظریے پہ قائم ہوا ہے اس میں کوئی بھی ایسے کفریہ عقائد جو ہیں ان کا پرچار نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد اقصیٰ کی حرمت، مسجد اقصیٰ کا تقدس، اس پہ ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں اور شہادتیں ہوئیں، اور حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کو ان ظالموں کے شکنجوں سے آزاد کروایا، اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ آزاد ہوئی، اور خود حضرت عمر فاروق سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ لہٰذا دیگر ادیان کا احترام اپنی جگہ، مسجد اقصیٰ میں یہودی بھی آئیں، وہ اپنے مقدس مقامات پہ وہ حق رکھتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ عبادت کریں، عیسائی بھی آئیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ مسجد کسی کافر کو دے دی جائے، این خیال استو محال استو جنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر تبرک کی نیت سے، برکت کی نیت سے سفر کرنا چاہتے ہو تو میری امت 3 مسجدوں کی طرف سفر کرے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ یہودیوں کی ہے مسجد اقصیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسلمانوں کو یہ حدیث فرماتے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ کجاوے نہ کسے جائیں، برکت کے لیے سفر نہ کیا جائے مگر 3 مساجد کی طرف، ایک مسجد حرام، دوسرا فرمایا مسجد اقصیٰ، اور تیسرا فرمایا مسجدی ھذا یعنی مسجد نبوی۔ یہ وہ تینوں مقدس مقامات ہیں۔ جس طرح ہمارے دلوں میں کعبۃ اللہ کی حرمت ہے، جس طرح ہمارے دلوں میں مدینہ پاک کی حرمت ہے، مسجد نبوی کی حرمت ہے، اسی طرح ہمارے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی حرمت ہے، اور ہم اس کے دفاع کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ لہذا مسجد اقصیٰ سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان کا ایمان کا تقاضا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہر مسجد کا امام جو ہوتا ہے وہی اس کا نگران ہوتا ہے، وہی اس کا متولی ہوتا ہے، وہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تھے، اگر یہ مسجد یہودیوں یا عیسائیوں کے نبیوں کی ہوتی تو پھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک میں فرمایا صاحب الدار احق بالامامہ، کہ امامت کا حقدار وہ ہے جو اس مسجد کا متولی ہو، جو اس مسجد کا نگران ہو، جو صاحب الدار ہو۔ اور لا یؤمر الرجل فی بیتہ، کسی کے گھر میں جا کر کوئی بڑے سے بڑا بھی جائے اسے امامت نہیں کروانی چاہیے۔ لیکن مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کس نے کروائی؟ کس کو حضرت جبرائیل نے حکم دیا کہ آپ تمام مرسلین اور نبیوں کی امامت کروائیں؟ وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو، اب قیادت سید المرسلین کے نام منتقل ہو چکی ہے، اور اب ان کی موجودگی میں کوئی اور قائد نہیں ہو سکتا، کوئی اور نگران نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسجد اقصیٰ کی حرمت اور اس کا تقدس ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، اور اسرائیل نے فلسطین پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہے، اور وہاں پہ جو آباد کاری شروع کی ہے وہ ہر قسم کا قانون
اس آباد کاری کو ناجائز قرار دیتا ہے، چاہے وہ ملکی قوانین ہو، چاہے وہ بین الاقوامی قوانین ہو، چاہے وہ شرعی قوانین ہو۔ کسی قانون میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آئے اور کسی ملک میں پرامن رہنے والے لوگوں پہ اپنی رائفل اور اپنی گن کے زور پہ قبضہ کرے، ان کو قتل کرے۔ غزہ کے اندر ہزاروں لوگوں کے لاشیں تڑپتے رہیں اور ان کے اوپر گنوں سے بم برسائے جائیں، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے، اور وہیں پہ پھر ان کے سینے پہ جو ہے وہ مونگ دلتے ہوئے وہاں پہ گھر بنائے جائیں۔ یہ ظلم ہے جو اسرائیل اور یہودیوں نے کیا ہے، اور ابھی تک وہ اسے روا رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس ظلم کی پہلے بھی مذمت کرتے تھے، اب بھی مذمت کرتے ہیں، اور ملک پاکستان اسرائیل کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ ملک وہ ہوتا ہے جہاں حق خود ارادیت کے ساتھ، جہاں سب پوری مرضی کے ساتھ قوانین کے دائرے میں رہ کے حکومت کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔